دنیا میں آنے کے بعد میری کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ کس کی گود میں پہلے آیا اور کس نے پہلے پیار کیا کچھ یاد نہیں، لیکن وہ کون آدمی تھا جو مجھے گود میں اٹھائے پورے ہسپتال میں ناچ رہا تھا؟ شاید وہ شخص میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ مجھے یاد ہے، نہ میں کچھ جانتا تھا اور نہ کچھ سمجھتا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہر چیز ڈوبی ہوئی تھی، چاند کے نور میں مدھم سی چمک تھی۔ میرا باپ جاگ رہا تھا، اس کے دل میں ایک کسک تھی۔ وہ تو خواب دیکھتا تھا میرے مستقبل کے روشن دنوں کا، جب میں سکون سے سو رہا تھا بے خبر۔ میرا باپ تھا مصروف میرے خوابوں کی فکر میں۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ کبھی سلائی مشین کی آواز، کبھی کاغذ کی گھڑگھڑاہٹ، کبھی کسی بھاری بوجھ کی ہلکی سی سرگوشی۔ جب میں بڑا ہوا اور جوانی میں قدم رکھا اور تب سے دنیا میں کھو گیا، زندگی کے ہجوم میں کہیں دور ہو گیا، آج وہی باپ مجھے اجنبی سا لگا۔ بس یہ میں تھا جو بدل گیا، جس کے کندھے پر سر رکھ کر سکون پایا، آج اسی کے سامنے کھڑا ہوں اور اعتراض کی تلوار لیے کھڑا ہوں۔ کہتا ہوں، کیا کیا آپ نے میرے لیے؟ وہ اصل میں تھا ایک مجاہد، میرا محافظ، میرا سہارا۔ جب میرے خوابوں کے پرندے اڑ رہے تھے آسمان پر، میرا باپ زمین پر محنت کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا جو آج سر جھکائے بیٹھا ہے، ہر لفظ پر ہر اعتراض سہتا ہے۔ اس کی خاموشی ایک چیخ جیسی ہے جو میرے کانوں میں گونجتی ہے پر مجھے سنائی نہیں دیتی۔ بس یہ میں تھا جو بدل گیا۔ گھر کے ہر کونے میں آج مجھے اس کے بکھرے ہوئے کپڑے بھی برے لگتے ہیں۔ جگہ جگہ اس نے اپنی پرانی یادیں دیواروں پر لٹکائی ہوئی ہیں۔ وہ بکھری ہوئی چیزیں مجھے بری لگتی ہیں۔ ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا، ابا جی ایک اعتراض ہے، ذرا سن لیجئے۔ ایک بات ہے جو کہنے سے ڈرتا ہوں پر آج کہنا لازم ہے۔ مہمانوں کی محفل میں جب میں بات کروں تو آپ کا آنا اور وہاں رکنا ذرا دل پر بوجھ لگتا ہے۔ مہمانوں کے سامنے آپ کی مداخلت کرنا میرے دل کو چبھتا ہے۔ اس ٹائم تو میرے مہمانوں کے چہرے بھی مجھے بجھتے ہوئے لگتے ہیں۔ بس یہ میں تھا جو بدل گیا۔ اس کے کندھوں پر بوجھ تھا مگر چہرہ ہنستا تھا۔ وہ پسینہ بہا کر میرے لیے جیتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے قدموں کو راستہ دیتا تھا، میرے لیے دنیا کے ہر درد کو سہتا تھا، کیونکہ وہ آدمی میرا باپ تھا۔ مجھے تو وہ دن بھی یاد آتا ہے جب مجھے بخار آیا تھا اور میرا جسم تپ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ تب وہی ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا تھا۔ ابا جی پوری رات میرے پاس بیٹھے رہے، میرے بخار کی فکر میں اپنی نیند بھی بھول گئے۔ کبھی دعائیں، کبھی پڑھا ہوا پانی اور کبھی ماتھے پر ٹھنڈے پانی کے تولیے۔ بیٹا کچھ چاہیے؟ وہ بار بار پوچھتے رہے۔ بس یہ میں تھا جو بدل گیا۔ ابا جی آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ معصوم دلوں پر تھوڑا سا رحم کریں۔ میرے بچوں کو یوں ہر وقت ڈانٹنا، ان پر غصہ دکھانا میری بیوی کو پسند نہیں۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کھانا آپ کو پسند نہیں آنا اور کھانے کی میز پر سے ناراض ہو کر چلے جانا۔ ابا جی آپ کے سامنے اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری تنخواہ سے اب گزارا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے پاس تو ہر دن کی فکر ہے۔ آپ کی دوائیوں کا بوجھ اب بڑھتا جا رہا ہے
آپ کی خدمت کرتے کرتے خود کو تھوڑا تھوڑا سا ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں. یہ بس میں تھا جو بدل گیا. لہذا بیگم نے کہا ابا جی کو لاہور بھجوا دیں پھپھو کے پاس. وہ بھی اکیلی ہیں اور دونوں بہن بھائی خوش رہیں گے. اتفاق سے کچھ اور بھی یاد آ گیا. جب میں سوتا نہیں تھا اس وقت پوری پوری رات مجھے کھلاتا رہتا تھا. کبھی جھولوں میں ہلاتا تھا, کبھی میرے لیے گھوڑا بن جاتا, کبھی ہاتھی بن جاتا. کبھی دن میں کماتا, کبھی راتوں کو تھک کر چلا آتا, کبھی خود سے پریشان, کبھی لوگوں کا ستایا ہوا. اور وہ آدمی تھا میرا باپ, جس سے چھینا میں نے اس کا سونا. کبھی کچھ فرمائش کر دوں تو رات دیکھے نہ دھوپ کی تپش. یہ بس میں تھا جو بدل گیا. اور میں بھی واکر پہ بیٹھا دروازے کو تکتا رہتا تھا. جب ہوتی تھی کوئی دستک تو دور سے میں چلاتا اور دوڑتا ہوا اس کی گود میں چھلانگ لگاتا, اور وہ بھی اپنے کپڑوں کی فکر کیے بغیر مجھے گود میں اٹھائے ناچتا رہتا. ابا جی, آج احساس ہو رہا ہے کہ آپ میرے لیے نئے نئے کپڑے اور نئے جوتے لاتے تھے, اور اپنے پرانے کپڑے اور پرانے جوتے کئی عرصے تک پہنے رہتے تھے, کیونکہ آج میں بھی اس موڑ سے گزر رہا ہوں. بس یہ میں تھا جو بدل گیا. ابا جی کو لاہور چھوڑے 20-25 دن ہو گئے تھے, تو آج یوں ہی چلتے چلتے پرانا صندوق کھولا, دھول میں لپٹی یادوں کا دروازہ کھلا, اور ہاتھ بڑھایا تو مٹی میں چھپے کچھ راز ملے, بچھڑے ہوئے ماضی کے کچھ ساز ملے. کہیں کونے میں دبی پرانی ایک تصویر بھی ملی. ابا جی کے ہاتھوں میں میرا ننھا سا ہاتھ تھا. سائیکل کی ایک تصویر جو بہت پرانی ہو چکی تھی وہ بھی ملی, جس میں ابا جی میرے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے پاؤں ایسے زمین پہ لگائے ہوئے ہیں جیسے سائیکل میں چلا رہا ہوں. ایک رومال ملا سلائی کیا ہوا, جس کے کنارے پر میرا نام لکھا ہوا تھا, اور ایک کھلونا جسے میں نے کبھی توڑا تھا, اور ایک پھٹی پرانی کتاب بھی ملی جس سے انہوں نے میرے لیے جوڑا تھا. پھر دل میں کچھ ہونے لگا, سانس میں بوجھ پڑنے لگا. ابا جی کی شفقت اور ان کا پیار, پھر آنکھیں برسنے لگی. دل ایسا دکھا کہ بیان کرنا بھی اب مشکل ہو گیا. واقعی یہ چیزیں نہیں تھیں, یہ یادیں ہیں. ایک پل میں میرا سب ماضی آنکھوں میں گھوم گیا. میرا بچپن, میرا سہارا. اوف میرے خدا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. میرے ہاتھ جیسے کانپنے لگ گئے اور میں جلدی سے نکلا, ٹکٹ کٹائی, جہاز کے لیے دوڑا. ایسا لگ رہا تھا جیسے لاہور کی مٹی مجھے بلا رہی ہو, ابا جی کی خوشبو مجھے سنگھا رہی ہو. جہاز کے شیشے سے بادلوں کو تکتا رہا. ہر بادل میں مجھے ابا جی کا چہرہ دکھا. ہنسی, وہ باتیں, وہ دعائیں, سب یادیں جیسے بجلی بن کر گری. دل چاہتا تھا پل چھپکوں اور پہنچ جاؤں, مگر راستے, لمحے اور میں بے بس تھا. ٹیکسی رکی اور جلدی سے گھبراہٹ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا. ابا کہاں ہیں؟ پھپھو مجھے باہر ہی مل گئی. میں نے پوچھا ابا جی کہاں ہیں؟ کبھی کرسی کے پاس, کبھی بستر کے قریب, مگر ابا جی کہیں نہیں ملے. ہر جگہ ویران ملی. پھپھو کو پکڑا, کانپتی آواز میں پوچھا ابا جی کہاں ہیں؟ میں آ گیا ہوں, بلا دو ان کو.
پھپھو کا چہرہ جھک گیا، آنسو گرنے لگ گئے، ہونٹ کانپنے لگ گئے۔ میری تو جیسے زمین لرز گئی، سانس جیسے رکنے لگ گئی، ایک لمحے میں دل چور چور ہو گیا۔ کہاں ہو ابا جی، کہاں ہو؟ مجھے چھوڑ کر مت جانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ بس یہ میں تھا جو بدل گیا۔ گزر گئے وہ لمحے جو اب لوٹ کر نہ آئیں گے۔ ابا جی کی نصیحتیں دل میں گونجتی رہ جائیں گی۔